اگر آپ حماس اسرائیل تنازع کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ 5 فلمیں دیکھیں۔ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ سے لے کر فلسطین پر اسرائیلی قبضے تک اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کی تاریخ پر بننے والی ایسی 5 فلمیں جو اسرائیل حماس تنازع کی حالیہ صورتحال کو سمجھنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہداء کی تعداد 5200 سے زائد ہو چکی ہے، جس میں 2055 بچے اور 1100 سے زیادہ خواتین شامل ہیں۔ کل زخمیوں کی تعداد 15000 سے زائد ہو چکی ہے، جنہیں ہسپتالوں میں ادویات اور ایندھن کی قلت کے باعث مزید مشکلات کا سامنا ہے۔ غزہ میں 803 بچوں سمیت 1500 افراد لاپتہ ہیں، جن کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی توجہ اسی تنازع کی طرف ہے۔ اگر آپ اس تنازع کی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ 5 فلمیں دیکھ سکتے ہیں۔ النکبہ۔ فلسطینیوں کے مطابق 1950 کی دہائی کے اوائل میں 1948-49 کی جنگ کے دوران کم از کم 7,50,000 افراد کو اپنے گھروں سے جان بچا کر بھاگنا پڑا، جسے فلسطینی نکبہ یا تباہی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے برعکس اسرائیلیوں کا ماننا ہے کہ 1948 کی جنگ کے بعد ان کی ریاست قائم ہوئی۔ دستاویزی فلم النکبہ 4 حصوں پر مشتمل سیریز ہے، جس میں اس دور کے تاریخی واقعات کے بارے میں تفصیلات بتائی گئی ہیں، جس کے اثرات آج بھی نمایاں ہیں۔ دی وار جون 1967۔ جون 1967 کی جنگ صرف 6 دن جاری رہی، لیکن اس جنگ نے خطے پر دیر پا اثرات مرتب کیے ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع میں مزید شدت آئی۔ جون 1967 کی جنگ نامی فلم میں جنگ کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی ہے اور 6 دنوں کے تنازعات اور اس کے بعد کے حالات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ یروشلم ڈیوائڈنگ الاقصی۔ اس فلم میں مسجد اقصی کے احاطے کی تاریخ مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے اس کی اہمیت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس میں الخلیل کی ابراہیمی مسجد کی اہمیت کا بھی جائزہ لیا گیا ہے، جہاں اسرائیل نے فلسطینیوں کی آمد اور نماز پڑھنے پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ غزہ سینائی اینڈ دی وال۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق 1948 سے 1967 تک مصری سینائی شہری اور غزہ کے باشندے اس علاقے کو ایک ہی علاقہ سمجھتے تھے، لیکن 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیل نے سینائی اور غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیا تھا۔ 12 سال بعد اسرائیل اور مصر نے ایک امن معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت سینا کا کنٹرول مصر کو واپس کر دیا گیا، لیکن غزہ پر اسرائیلی قبضہ جاری رہا۔ 1982 میں دونوں علاقوں کو الگ کرنے کے لیے ایک دیوار بنائی گئی تھی، جو آج بھی کھڑی ہے۔ الجزیرہ کی جانب سے یہ دستاویزی فلم ان فلسطینیوں کی کہانی پر مبنی ہے جن کی زندگی اس دیوار کی تعمیر کے بعد تبدیل ہو گئی۔ ویپنائزنگ واٹر ان پیلسٹائن۔ غزہ میں میٹھے پانی کا بنیادی ذریعہ کوسٹل ایکوفر ہے، جو اب علاقے کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہے۔ کوسٹل ایکوفر سے پانی کی بہت زیادہ نکاسی کے باعث پانی سیوریج سے آلودہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ بڑھتا ہوا درجہ حرارت مزید مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ اس فلم میں اس مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ کس طرح اسرائیل کے قبضے اور ماحولیاتی مسائل کے نتیجے میں فلسطینیوں کو پانی کی کمی کے سب سے شدید مسائل کا سامنا